اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ لیکچر نمبر 36، ٹاپک نیم پروناؤنس۔ سب سے پہلے عربی گرامر دیکھیں گے اور اس کی امپورٹنس پہ ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں کہ عربی گرامر قرآن کے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا اور کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے اس کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس سے بات کی اتنی گہرائی سے سمجھ نہیں آتی جتنی اس لینگویج میں آتی ہے۔ آپ اگر کسی انگلش بک کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو بہت مشکل سے اس کی سمجھ آئے گی۔ تو اسی طرح عربی لینگویج میں آپ قرآن کی جتنی بھی ٹرانسلیشن پڑھ لیں، یعنی اگر ایک آیت میں 100 باتیں ہیں تو ٹرانسلیشن میں صرف 10 باتیں ظاہر ہوں گی۔ 90% جو اس کا مفہوم ہے، اس کی گہرائی ہے، اللہ کا لہجہ، اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں بات کی، وہ ساری ہم پہ واضح نہیں ہوگی۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم عربی زبان کو تھوڑا بہت سیکھیں اور اتنا سیکھیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ ٹرانسلیشن بھی چینج ہو گیا، ہم کس قرآن کو پڑھیں؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم خود کیوں نہ سیکھیں اس زبان کو، تاکہ ہمارے لیے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اس کا ٹچ نہیں دیں گے آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں آئے گی، کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے، کس انداز میں بات کر رہا ہے۔ اور دیکھیں نا، ایک لفظ ہے آپ کے پاس، لفظ اللہ، اور کبھی یہ اللہ آتا ہے، کبھی یہ اللہ ہی آتا ہے، کبھی یہ اللہ آتا ہے۔ تو تینوں طرح سے ورڈ آتا ہے لیکن تینوں جگہوں پہ اس کا میننگز اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ زبر زیر پیش کی تبدیلی کیوں کی گئی، اس کا کیا فائدہ ہوا، اور اسے میننگز میں، سینٹینس میں کیا فرق پڑا؟ تو یہ ساری چیزیں ہم عربی لینگویج کو یا عربی گرامر سیکھنے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پروناؤن، جو کہ کسی بھی نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں پروناؤن کی ڈیفینیشن پڑھی، پروناؤن کی ٹائپس پڑھی، اور اس میں منفصلہ اور متصلہ کو ڈیٹیل سے دیکھا کہ جو ضمیریں لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جو الگ سے ہوتی ہیں، اور پھر ان کے پراپر سیغے بھی ہم نے دیکھے۔ آج ہم دیکھیں گے ضمیر کا مرجع۔ تو عبارت میں جب ضمیر استعمال ہوتی ہے تو وہ کسی کی طرف لوٹ کر جاری ہوتی ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک سینٹینس ہے، زید نیک ہے۔ زید نیک ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ روز اسکول بھی جاتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ اب جو وہ لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ تو اس کا مرجع کیا ہے جس کی طرف یہ لوٹ کے جا رہی ہے؟ تو اس جملے میں ضمیر جو ہے زید کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے، تو زید اس ضمیر کا کیا ہے؟ مرجع ہے، جس کی طرف لوٹ کر جائے۔ اگزامپل ہے آپ کے سامنے، اللہ خالق الناس وہو ربہم۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے لوگوں کا اور وہ رب ہے ان کا۔ اللہ خالق ہے، الناس لوگوں کا، وہو اور وہ، ربہم ان کا رب ہے۔ تو اس سینٹینس میں ہوا جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، کس کی جگہ پہ ہوا استعمال ہوا ہے؟ اللہ کی جگہ پہ۔ تو اگر ہم سے پڑھتے ہیں قرآن تو قرآن میں آپ کو اکثر کہا جائے گا کہ اس کا مرجع جو ہے نا فلاں ورڈ ہے، پچھلی آیت کا کوئی لفظ ہو سکتا ہے، اسی آیت میں موجود ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم کے مطابق ضمیر استعمال کریں گے۔ اگر اسم واحد ہے تو ضمیر بھی واحد ہوگی، اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہوگی، اگر مذکر ہے تو مذکر۔ اسی طرح تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ ہی استعمال ہوگی، پروناؤن بھی تثنیہ ہوگا۔ اگر یہاں پہ 2 لوگوں کی بات ہوتی تو پھر چینج ہو جانی تھی ضمیر، ہما آ جانا تھا، ہوا واحد مذکر کے لیے آتا ہے، ہما واحد مؤنث کے لیے، اور ہم آ جائے گا
जो जमा मुज़क्कर के लिए। अब देखिए रब्बुहुम, रब्बुहुम के साथ भी ज़मीर लगी हुई है, रब्बुहुम, हम किन का, हम किसकी तरफ लौट के जा रही है? चलेंगे आप बताएं इसका मर्जा क्या होगा इस सेंटेंस में। रब्बुहुम, रब है, हम उनका, किन का? तो ये हम जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, क्योंकि अगर इसम के बाद ज़मीर आती है तो वो मुत्तसिल होती है, और अगर इसम से पहले आती है तो वो मुनफसिल होती है। तो अब देखिए रब्बु, रब है, हम उनका, वेरी गुड, इंसान की तरफ, अन्नास, अन्नास की तरफ ये हम जो है ये लौट कर जा रही है, तो हम का मर्जा क्या है? अन्नास। बहुत जल्दी आप बात पिक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो इंशाल्लाह अभी जब कुरान में देखेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। इसका एक लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था, जिसको समझते हैं फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। जुमले में कलमा हसर, इसका मतलब होता है ही, यानी जोर पैदा करना, किसी भी जुमले के अंदर शिद्दत पैदा करना, तो उसको कहते हैं हसर पैदा करना। तो जो वर्ड, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको कहेंगे कलमा हसर। तो जुमले में कलमा हसर यानी ही का माना पैदा करना। हम आज़ात कहते हैं ना, मैं, तुमने ही ये काम करना है, तुमसे ही ये होगा, तो दरअसल हम जोर दे रहे हैं उस जुमले के अंदर कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम ही करोगे, और तुम पे ये लागू है। बस एक दफ़ा हम कहते हैं तुमने ये काम करना है, और ये कहते हैं तुमने ही ये काम करना है, तो दोनों में फ़र्क है, लहजे में फ़र्क है, मफ़हूम में फ़र्क है, गहराई में फ़र्क है। तो इसलिए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे पैदा होता है। तो कुछ जुमले बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ जुमलों में बड़ी शिद्दत और ज़ोर के का माना होता है, तो इन जुमलों को फिर वाज़े कर दिया जाता है, इसमें तख़सीस पैदा की जाती है, स्पेसिफाई किया जाता है उन जुमलों को। मसलन हमारे पास एक मिसाल है, अल्लाहु गफ़ूरुन, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, ये एक सादा सा जुमला है। अगर इसमें हसर पैदा करना हो तो क्या होगा? अल्लाहु हुवल गफ़ूर, अल्लाह वही बख्शने वाला है। तो इसमें अब हमने क्या पैदा किया है? हमने तहसीस पैदा कर दिया कि अल्लाह ही बख्शेगा, उसके अलावा कोई बख्शने वाला नहीं है। तो अब ये कलमे में प्रोनाउंस के ज़रिए तहसीस पैदा की जाती है, शिद्दत पैदा की जाती है, ज़ोर पैदा किया जाता है। तो इसके 2 स्टेप्स हैं, जिसको देखें फिर उसके बाद आपको जो है अच्छी समझ आ जाएगी। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपके लिए यानी ज़मीर का लाना ज़रूरी है मुब्तदा और ख़बर के दरमियान। ठीक है, मुब्तदा और ख़बर, अल्लाह मुब्तदा है, इसम है, और गफ़ूरुन उसकी क्या है? ख़बर है। तो मुब्तदा और ख़बर के दरमियान ज़मीर लाई जाएगी, और जो मुब्तदा के मुताबिक होगी, इसम के मुताबिक होगी, यानी उसमें क्या मुताबिकत पाई जाएगी। अगर मुब्तदा यानी इसम वाहिद है तो ज़मीर भी वाहिद होगी, अगर इसम जमा है तो ज़मीर भी जमा होगी। ये चीज़ बहुत याद करने रखने वाली है, लास्ट पे आपका छोटा सा टेस्ट भी है, तो इसको ज़रा ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। मुब्तदा और ख़बर के दरमियान ज़मीर लाई जाएगी जो कि मुब्तदा के मुताबिक होगी, इसम के मुताबिक, तस्निया के अदद के एतबार से भी और जिन्स के एतबार से भी। देखिए ना, अल्लाहु हुवल गफ़ूर, अल्लाह एक है ना, वाहिद है और मुज़क्कर भी है, इसलिए हुआ आया है, वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर आई है। सेकंड स्टेप है कि वैसे ख़बर अमूमन क्या होती है? नकरा होती है, लेकिन जब किसी जुमले में हसर पैदा करना हो, हसर के माना पैदा करने हो, तो ख़बर नकरा की बजाय मुआरफा इस्तेमाल की जाएगी। मसलन देखिए, हुआ आया और गफ़ूर भी अल गफ़ूर हो गया। तो इसमें थोड़ा आप चेक करें कि थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। 2 स्टेप्स हैं जो याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप कि ज़मीर लाई जाएगी इसम के मुताबिक। सेकंड स्टेप क्या है कि ख़बर नकरा की बजाय मुआरफा इस्तेमाल की जाएगी। जैसे हमारे पास मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं, अल-काफ़िरूना काफिर, अल-ज़ालिमूना ज़ालिम है। अब साथ
حسس کلمہ حسر پیدا کرنے کلمہ حسر استعمال ہوا ہے ہوم کیوں آیا یہاں پہ؟ ہوا کیوں نہیں آیا؟ ہوا اس لیے نہیں آیا کیونکہ الکافرون کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس لیے جمع کے پروناؤن بھی جمع استعمال ہوگا. الکافرون ہم الظالمون، کافر کیا ہے؟ وہی ظالم ہے، یعنی کنفرم ہے کہ وہی ظالم انسان وہی ہو سکتا ہے، کافر ہی ظالم ہے. اسی طرح اصحاب الجنتی، جنت کے ساتھی، جنت والے، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں. تو اگر ہم نہ بھی آتا تو بات کی سمجھ آ جاتی، لیکن حسر پیدا کرنے کے لیے کہ وہی کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ تم جنت والے بن جاؤ. اصحاب الجنتی ہم الفائزون، کنفرم ہے کہ وہ جنتی ہیں، تو ہم اس لیے ہے کیونکہ اصحاب الجنتی زیادہ، اصحاب صحت کی جمع ہے اور اس لیے ہم استعمال ہوا. اولائکا، وہی یعنی اولائکا اسم اشارہ ہے اور جمع ہے، وہی پیچھے بات کی گئی ہوگی نیک لوگوں کی. اولائکا ہم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں. تو کون کامیاب ہے؟ جن کی پیچھے بات کی گئی ہوگی، ان کی طرف اشارہ کیا گیا اولائکا سے، اور اولائکا جمع ہے، تو اسے کیا پتا چلا؟ اسم جمع ہے تو جو پروناؤن حسر کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ بھی جمع ہی استعمال کریں گے. جی حسر کے بغیر یہ جملہ اس طرح سے ہوگا اصحاب الجنتی فائزون، ال نہیں آئے گا، الف لام نہیں آئے گا، ہم بھی نہیں آئے گا، حسر کے بغیر اس طرح جملہ ہوگا. اور بس اس میں میننگز بھی ہمیں سمجھ آ جائیں گے کہ جنت والے کامیاب ہیں، لیکن حسر پیدا کریں گے تو یہ ہوگا جنت والے ہی کامیاب ہیں، یہی لوگ مفلح یعنی فلاح پانے والے ہیں، کافر ہی ظالم ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ریوائز بھی ہو جائے. ان کی آپ نے تصحیح کرنی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ سیکنڈ سینٹینس دیکھیں، اللہ ربی وَأَنَا عَبْدُهَا، اس میں کیا جو ہے تبدیلی ہوگی؟ اللہ ربی میرا رب ہے، وَأَنَا اور میں، عَبْدُهَا اس کا بندہ ہوں. اچھا اب اس میں آپ نے پروناؤنس کے لحاظ سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پروناؤنس دیکھنے ہیں کہ پروناؤن صحیح استعمال کیے گئے ہیں. اس میں آنا بھی پروناؤن ہے اور ہا بھی پروناؤن ہے. تو دیکھیں آنا پروناؤن ٹھیک ہے، ہا پروناؤن ٹھیک ہے. ہا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ویری گڈ، ہا مونس کے لیے. بالکل، ادھر کیا آنا تھا؟ ہو، عبدہ، کیونکہ اللہ مذکر ہے تو اللہ کے لیے پروناؤن بھی کیا استعمال ہوگا؟ مذکر استعمال ہوگا. اسی طرح اب آپ دیکھیں تھرڈ سینٹینس دیکھیں، ہاذا کتاب انا. اچھا اس میں کیا تبدیلی کرنی ہے؟ میں یہاں پہ آپ کو پوائنٹ بتا دیتی ہوں. کتابی نہیں دیکھیے نا، کتابی تو پھر وہ بالکل چینج ہو جائے گا نا. یہاں پہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ سینٹینس کی ٹرانسلیشن ہے. اب دیکھیں کہ ضمیر صحیح استعمال ہوئی ہے. تھوڑا سا پوائنٹ آپ کو بتائیں کہ جو ضمائر ہوتے ہیں نا، جو اسم سے پہلے آتی ہے وہ منفصل اور جو اسم کے بعد آتی ہے وہ متصل. اس لحاظ سے دیکھیں، ہاذا کتابو نا، ہاذا کتابو نا، آنا نہیں آئے گا کیونکہ متصل کی شارٹ فارم یعنی پروناؤن کی شارٹ فارم متصل میں کیا ہو جاتی ہے؟ نون زبر الف نا، کتابنا، ہاذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے. جی سینٹینس نمبر 4، کتابہ نہیں آئے گا، کتابنا ہی آئے گا. حل والد انت فی البیت، کیا والد وہی گھر میں ہے؟ یعنی یہ دراصل پوچھا جا رہا ہے. تو یہاں پہ پروناؤن استعمال کیا گیا ہے انتا. تو انتا کی جگہ پہ ہاں جی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. والد انتا، یہاں پہ انتا کا نا دراصل انہوں نے میننگ کیا ہے تمہارا. کیا تمہارا والد گھر میں ہے؟ تو اب انتا جو ہے وہ والد کے بعد آیا ہے تو یہ متصل ہے، تو متصل میں انتا کی شارٹ فارم کیا ہو جائے گی؟ کا. والدک، حل والدک فی البیت، کیا تیرا والد گھر میں ہے؟ ٹھیک ہے جی.
باقی بھی سینٹینس جو ہیں آپ کے اسائنمنٹ میں ہوں گے، آپ نے اس کو خود ٹھیک کرنا ہے، جو بھی اس میں تبدیلی کرنی ہے اس کو درست کرنا ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہم کلمہ حسر کی کرتے ہیں۔ آپ نے ان جملوں میں حسر کے میننگز پیدا کرنے ہیں اور اس کے لیے کیا استعمال کریں گے۔ جی سینٹینس نمبر 6 دیکھیں، ہاذہ مجرمۃ، ہاذہ مجرمۃ، اس میں حسر پیدا کریں اور اس کی ٹرانسلیشن تو چلیں آپ کر لیں گے، لیکن آپ صرف اس میں حسر پیدا کریں اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسم کے مطابق پروناؤنس استعمال کرنے ہیں۔ چلیں سوچئے، ہاذہ مجرمۃ، ہاذہ مجرمۃ، تھوڑا سا غور کریں، ہاذہ مجرمۃ، بالکل جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے عدیلہ انور، ہاذہ ہی المجرمۃ، ہیا بھی ساتھ لگے گا اور مجرمہ کے شروع میں الف لام اور لا سے تنوین ختم ہو جائے گی، ہاذہ ہی المجرمۃ۔ ہاذانی شریرانی، اس کو کریں ہاذانی شریرانی، ہاذا ہاذانی، ہاذا کی تثنیہ ہے ہاذانی، ہاذا ہاذانی ہما الشریرانی، شاباش ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ چلیں اب باقی جو سینٹینس ہیں وہ آپ اپنی اسائنمنٹ میں کریں گے ماشاءاللہ۔ تو بس یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں نا، اب آپ قرآن میں پڑھیں گے نا تو آپ کہیں گے ہمیں تو اگر یہ ضمیر نہ بھی آتی تو میننگس تو پورے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ ضمیر کیوں آئی؟ تو پھر آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ سٹریس ہے اس میں اور اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، اس چیز کو وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو پھر آپ کو دیکھیں نا سینٹینس کا میننگ وہی ہے، یہی لوگ یہ کامیاب ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، کوئی فیلنگز نہیں آ رہی۔ لیکن آج آپ نے پڑھا حسر، آپ کو پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ حسر یوز کریں گے یا کسی بھی جملے کے اندر حسر کا مفہوم پیدا ہوگا پروناؤنس کے ذریعے، تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں زور دیا جا رہا ہے، شدت ہے اس جملے کے اندر، شدید ہے وہ جملہ۔ جی اس میں 6 والے سینٹینس میں ہیا اس طرح سے آئے گا کہ ہاذہ جو ہے وہ مؤنث ہے، ہاذا مذکر ہوتا ہے، ہاذہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو اگر ہاذہ مؤنث ہے نا تو اس کے لیے پروناؤن بھی ہیا استعمال ہوگا، ہوا نہیں استعمال ہوگا، ہوا مذکر کے لیے آتا ہے۔